السلام علیکم. امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں. اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں. سلامت رہیں, خوش رہیں, اور خدا کی ذات اسی طرح اپنی رحمتیں آپ لوگوں پر برساتا رہے. پاکستان سلامت رہے تا قیامت رہے. اور پاکستان کے بارے میں برا سوچنے والے, پروپوگنڈا کرنے والے, چاہے اندرون ملک ہوں چاہے بیرون ملک ہوں, اللہ پاک ان دشمنوں کو بھی ہدایت دے. یہ ہماری دعا ہے. اور پتہ سم ٹائم ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس, ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ میں اس وقت ساؤتھ افریقہ ہوں, جوہانسبرگ پہنچے ہیں ایک لمبی فلائٹ کر کے, اور آتے پھر جو ہے نا وہ کھانا بھی بڑا مزے کا کھایا. ہمارے دوست ہیں, بلکہ وہ دوست ہیں جن کے ساتھ بلکہ میں نے ان سے ابھی ایک ٹریول ویلوگ کیا, تو اس میں وہ جو مجھے ایئرپورٹ پہ لینے آیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ شاہد صاحب کدوں سے آئے تھے ساؤتھ افریقہ, تو انہوں نے بتایا 9 جنوری 1997. میں ہمیشہ کنفیوز رہتا تھا کہ ہم دسمبر 96 میں آئے ہیں, جنوری 97 میں, تو 97 میں ساؤتھ افریقہ آئے تھے. تو وہ دوست مینو انہوں نے یورپ تک کا دیتا تھے, آپ وہ تھی رہ گئے, تو ابھی بھی یہیں پہ ہیں. تو وہ آئے ہیں تو کھانا بڑا مزے کا کھایا, اور کھانا کھانے کے بعد جو نیند آتی ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے, اور پھر آپ کا لمبا ٹریول. اور پھر دوسری بڑی بات ہے, وہاں پہ ایک دوست اور بھی بیٹھے ہوئے ہیں, سمجھ لگے ہی ہوگے کیڑی پارٹی دے. لیکن چلو خیر, اب ہم اپنا کام جو ہے نا وہ شروع کریں گے, ضروری ہے اور بہت ضروری ہے. لیکن یہ بڑی اچھی سوچ ہے, لوگوں کی سوچ تبدیل ہو رہی ہے. یہ جو جنگ والا معاملہ ہے نا, وہ چاہے پاکستان تحریک انصاف کے فالورز ہیں, کافی حد تک ان کو سمجھ آئی ہے کہ یہ جو جب ملک پر دیکھیں نا, بلاول بھٹو زرداری صاحب کا اس دن بیان تھا, اور بہت بڑا بیان تھا. خیر وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب رگوں میں جو خون دوڑا ہے وہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا, کہ انہوں نے کہا جی یا تو پھر دریا میں پانی آئے گا یا پھر بھارتیوں کا خون آئے گا. تو جب یہ ملک پر آفت پڑتی ہے تو پھر تمام جماعتیں جو ہیں نا وہ ان کو بالکل ایک ہو بھی جانا چاہیے, اور میرے خیال میں اس دفعہ ہوا بھی ایسا ہے. تھوڑا بہت پروپیگنڈا ہے, وہ عادت سے مجبور ہیں, ان کو اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. بٹ اینی ہاؤ, بھارت جو ہے وہ اپنی آئی پر آ گیا ہے, اور مودی پر جو جنون جنگ کا سوار ہے, ایک ہاری ہوئی جو جنگ ہے نا اس وقت, مطلب ہاری ہوئی جنگ یہ ہے کہ پہلی بات تو کوئی جنگ تھی کوئی نہیں. انہوں نے یہ جنگ جو کرنے کی کوشش کی تھی وہ پہلے دن ہی ہار گئے تھے. جب آپ نے 10 منٹ کے بعد FIR درج کروا لی تھی نا, اسی وقت اپنی جنگ ہار گئے تھے. پھر جس دن آپ نے 100 ملک کے سفارتکاروں کو بلا کر ان کو بریفنگ دی ہے, اور ان کو کوئی ثبوت نہیں دے سکے, اور وہ سفارتکار پوری دنیا میں یہ جو چرچا کر رہے ہیں, پوری دنیا میں یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس دکھانے کے لیے کچھ ہے کوئی نہیں, اور سوائے پاکستان کے یہ جو ایک دشمنی نکالنے والی ہے جو بھی ہے, اس کے علاوہ کچھ. تو بھارت جو ہے وہ, اور اوپر سے پھر پاکستان کی طرف سے جو آپ کی وزارت اطلاعات و نشریات ہے, DGISPR ہے, اور سوشل میڈیا ہے, سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہیں, انہوں نے جو جنگ لڑی ہے اور اس کو جیتی ہے. تو وہ جنگ جو ہے نا وہ مودی اس وقت ہارا ہوا ہے. رات گئے وفاقی وزیر عطا اللہ طارڑ نے ایک ہنگامی پریس کانفرنس کی, دنیا کو بتایا کہ پریس کانفرنس انگریزی میں کی, بلکہ ہاں یہ جو اچھی چیز تھی کہ انہوں نے دنیا کو بتانے کے لیے یہ پریس کانفرنس انگلش میں کی, تاکہ انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کو دیکھ سکے اور ہمارا موقف ان تک جا سکے. انہوں نے دنیا کو بتایا کہ پاکستان کے پاس مصدقہ انٹیلیجنس اطلاعات ہیں کہ بھارت پہلگام واقعے کو جواز بنا کر اگلے 24 سے 36 گھنٹے میں کوئی فوجی کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طارڑ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ مستند جو اطلاعیں ہیں نا, جو مختلف ہمیں انٹیلیجنس سے ایجنسیوں سے جو اطلاعات مل رہی ہیں کہ بھارت پاکستان کے خلاف فوجی کارروائی کا ارادہ رکھتا ہے, اور اس میں وہ جو الزام ہے وہ بڑا بے بنیاد ہے, اور میرے خیال میں انتہائی خود ساختہ الزام ہے. اس سے پہلے ہم 10 دفعہ اس واقعے کو کوٹ کر چکے ہیں کہ وہاں پر ہر 100 میٹر کے بعد ان کا جو ایک فوجی ہونا چاہیے. جس جگہ یہ واقعہ ہوا ہے یہ پاکستان بننے سے پہلے یہ جو جگہ ہے یہ مشہور ہے کہ یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ شادی کرنے کے بعد اپنا ہنی مون منانے آتے ہیں, کہ ٹورسٹوں کے لیے یہ بڑی ہی اٹریکٹیو جگہ ہے. تو وہاں پر اس قسم کا واقعہ ہونا, اور جس جگہ پہ واقعہ ہوا ہے وہاں سے 10 منٹ کے بعد پولیس اسٹیشن میں جو FIR درج ہو جاتی ہے, 5 منٹ بعد میڈیا پہ الزام لگنے شروع ہو جاتے ہیں, لیکن ان 5, 10, 15, 20 منٹوں میں وہاں پہ فوج نہیں پہنچی لوگوں کو بچانے کے لیے. اچھا جی, وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ کسی بھی قسم کی جو جارحیت ہے اس کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا. عطا طارڑ نے کہا کہ پاکستان بھارت کے خطے میں مدی, منصف اور جلاد کا خود ساختہ کردار ادا کرتا ہے. پاکستان خود 2 دہائیوں سے دہشت گردوں کا شکار ہے. دہشت گردی جو پاکستان جس کا شکار ہے, جس میں 1 لاکھ سے زیادہ جانیں قربان ہیں, اربوں روپے کا جو ہمارا جو بجٹ ہے, یا اربوں روپے کا جو ہم نے لاس اس جنگ میں کیا ہے جو ہمارے خلاف ہوئی ہے, تو پاکستان سے بہتر
دہشت گردی کی درد کو، دکھ کو، تکلیف کو کون سمجھ سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود اگر بھارت ہم پر یہ الزام لگاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی، میرے خیال میں اس کو آپ کچھ بھی کہہ لیں۔ خیر، وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے اس طرح کے حملے کرنا بدقسمتی اور افسوسناک ہے۔ بھارت کی طرف سے کسی بھی قسم کی فوجی مہم کو یقینی اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ بین الاقوامی برادری کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جنگ کے تباہ کن نتائج کی ذمہ داری بھارت پر عائد ہوگی۔ پاکستان قوم میں اپنی خود مختاری، علاقائی سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کرے گی۔ عطا نے مزید کہا کہ پہلگام واقعے کے بعد پاکستان نے ذمہ دار ریاست ہونے کا ثبوت دیا، سچائی کا پتہ لگانے، محرکات جاننے کے لیے آزادانہ، غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کی۔ بدقسمتی سے بھارت نے غیر معقولیت اور تصادم کے راستے پر چلنے کا انتخاب کیا اور یہ خطے اور دنیا میں تباہ کن نتائج کا باعث ہوگا۔ غیر جانبدار تحقیقات سے فرار بذات خود بھارت کے اصل مقاصد کو بے نقاب کرنے کا سب سے بڑا جو ہے وہ ثبوت ہے۔ دیکھیں، صرف ایک اس پوائنٹ کو اگر ہم لے لینا، صرف ایک اس پوائنٹ کو کہ جو شہباز شریف صاحب نے کاکول میں اس دن یہ جو بھارت کو آفر کروائی ہے کہ میں آفر کرتا ہوں کہ دنیا کے کسی بھی پلیٹ فارم سے آپ ایک اس واقعے کی انکوائری کروا لیں، بھارت میں جائیں، وہ انکوائری کریں اور پاکستان میں آئیں، جہاں پہ جس سے ملنا ہے، جس سے انکوائری کرنا ہے وہ کریں، اور انٹیلیجنس دنیا بھر کی جو ہے ان کے پاس اطلاعیں ہوتی ہیں۔ یہ ہم لوگ آفر کر رہے ہیں بھارت کو کہ جس مرضی پلیٹ فارم پہ چلے جائیں، آپ رشیا سے کروا لیں، آپ امریکہ سے کروا لیں، آپ کینیڈا سے کروا لیں، آپ دنیا کی 10 ایجنسیوں کو ملا کر کوئی بنوا کے کروا لیں، ہم تیار ہیں۔ اس سے بڑی میرے خیال میں بھارت کے منہ پہ اور کوئی چپیڑ ہو سکتی نہیں ہے کہ اگر بھارت اس پہ نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے کہ بھارت یہ سب کچھ کیا کرانے والا خود ہے۔ اور یہ بات وہ جو انہوں نے 100 ملکوں کے سفیروں کو، 100 ملکوں کے لوگوں کو بلا کر بریفنگ دی ہے، اس میں بھی یہ بات ہوئی ہے جس سے بھارت جو ہے وہ بھاگ رہا ہے۔ بٹ اینی ہاؤ، پاکستان نے اپنا فرض پورا کر لیا ہے، دنیا کو آگاہ کر دیا ہے کہ بھارت باز نہیں آ رہا۔ اب اگر پاکستان نے جواب دیا تو پھر میرے خیال میں نہ کوئی دنیا میں ہم سے شکوہ کر سکتا ہے اور نہ ہی بھارت شکوہ کر سکتا ہے۔ در حقیقت ہم نے دنیا کو بتا دیا ہے کہ مودی کو روکنا ہے تو روک لو، ورنہ پاکستان تو کم از کم پھر وہ، میں نے وہاں پہ پہلے بھی کوٹ کیا تھا کہ وہ پوٹن نے جو کہا ہے کہ اگر دنیا میں رشیا نہیں ہے اور دنیا رشیا کو کوئی پٹاخہ پٹوکا مار کے مطلب ختم کرنا چاہتی ہے، تو جس دنیا میں رشیا نہیں ہوگا، رشیا نے اس دنیا کو کیا کرنا ہے؟ تو گل بڑی سادی جی ہے، انڈیا نو گل سمجھ آ جانی چاہیے، جس دنیا دے وچ پاکستان نہیں ہوئے گا تو پاکستان نے اس دنیا دا کی کرنا ہے؟ پھر پہل ساڈی ہے، اور اگر اسی پہل کر لی نا تو پھر بار بار ایک گل کوٹ ہوندی ہے۔ اب میں یہاں پہ وہ کوٹ کروں بھی تو دل تو نہیں کرتا، لیکن کوٹ اگر کروں کہ اگر پاکستان نے کر دیا نا پہلے، تو دنیا میں یہ رام رام کہنے والا کوئی نہیں بچے گا۔ لیکن پھر بھی پاکستان کے بعد بھی کچھ 70 ملک ہے جہاں پہ اذان کی آوازیں آئیں گی، اور کوئی باقی ہر جگہ پہ بھی اگر مسلمان ملک نہیں ہے تو وہاں پر بھی اذان کی آواز آتی رہے گی، لیکن یہ رام رام کرنے والا کوئی نہیں بچنا۔ ایک کوئی تہاڈا جھونگے جو ملک ہے یہ رہنا کھ نہیں، تو اس لیے دنیا کو بتانے والا فرض ہم نے ادا کر لی ہے، باقی پھر اب دنیا جانے۔ آخر رات گئے جو مودی گورنمنٹ ہے یا مودی سرکار ہے، سیالکوٹ سیکٹر میں کافی چھیڑخانی کر رہے ہیں، فائرنگ کی ہے اور سیکٹر میں گھسنے کی کوشش کی ہے، جسے ہماری فوج نے کافی حد تک پسپائی کی ہے، بھارت کو مجبور کیا ہے اور بھارت کو گندے پلان سے کہا ہے کہ تو مڑ جا چنگا رہیں گا۔ ان کے کوئی ہماری بہادر افواج نے ان کے کوئی 2 سے 3 جو ہے نا وہ ان کی چوکیاں جو ہیں ہندوستان کی تباہ کی ہیں، اور کافی وہ ساز و سامان چھوڑ کر بھاگا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو سمجھ نہیں آتی، لیکن یہ سمجھ جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ جنگ کبھی بھی کسی کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ اچھا جی، آخر میں آپ کو یہ بھی بتائیں کہ DGIS نے بھی دنیا کو ثبوت دکھا دیے ہیں کہ مودی نے تو صرف دعویٰ کیا تھا، ہم نے ثبوت پیش کر دیے ہیں۔ مودی نے جو اب تک کہا ہے وہ صرف دعویٰ ہے، وہ جو 100 ممالک کے لوگوں کو، سفارتکاروں کو بلا کر گلاں کیتیاں نے، لیکن DGIS نے باقاعدہ طور پر ثبوت پیش کر دیے ہیں۔ DHS نے بتایا کہ ایسے دنیا کو ثبوت دکھائے جاتے ہیں۔ انہوں نے دنیا کو بتا دیا تھا کہ کیسے مودی پاکستان میں اپنے حاضر سربس فوجی افسران کے ذریعے دہشت گردی کرا رہا ہے۔ بھارتی میجر کی آڈیو کال تک سنائی گئی، بتایا گیا کہ وہ کیسے دہشت گردی کرا رہا ہے اور ہدایت دے رہا ہے کہ پاکستان میں سیولین کو نشانہ بنایا جائے۔ اس وقت میں قوم کو کہوں گا کہ یہ وقت متحد ہونے کا ہے، تمام مسالک، سیاسی جماعتیں اور سیاسی اختلافات بھلا کر ایک ہو جائیں، کیونکہ جنگ قومیں جیتا کرتی ہیں۔ اور پاکستانی جو ہے نا، پاکستانیوں کا ایک کوئی پرابلم ہے اس ٹائم کہ اسی کپڑے سوائے کوئی نہیں ہے جی، ساڈیاں تیاریاں مکمل نہیں ہے، کوئی ہفتہ دیو اسی تیاریاں مکمل کریں تو پھر جنگ لڑنے ہیں۔ پاکستانی تو جنگ کو ایسے سمجھ رہے ہیں جی میں فٹ بال دا میچ ہونا ہے یا ICC دا کوئی لاہور دے وچ کرکٹ دے وچ کوئی بہت بڑا ٹورنامنٹ ہو رہا ہے، یہ تو جنگ کو ایسے سمجھ رہے ہیں۔
تو اس لیے میرے خیال میں یہ انڈیا اس سے باز ہی آ جائے تو بہتر ہے. ایک اور جو ہے وہ دوپہر کے وی لوگ میں مس کر گئے تھے, اس میں کوٹ کر دیتا ہوں. تصویریں کچھ چل رہی تھی کہ صنم جوید خان صاحبہ کو ان کے کو پیروں پر, اچھا خالی پیروں کی تصویریں تھیں, باقی کسی جگہ تصویریں نہیں تھی, کہ بڑا تشدد کیا گیا. اب وہ تصویریں ان کی تھی یا نہیں تھی یہ تو ہمیں نہیں پتا, ظاہر ہے کیونکہ وہ پیروں کے تو نمبر پلیٹ تو لگی نا کہ پیچھے نمبر پلیٹ لگی ہے, وہ گل پھر تہاڈی وہ پھر ٹیکسی دے پاس جائی جانی ہے باہر لینی ہے, اور کوئی نمبر پلیٹ تو لگی نہیں کہ پتہ لگے کہ وہ اسی کے پیر ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تشدد کیوں کرنا ہے, کس وجہ سے کرنا ہے. اگر ان پہ کوئی کیس ہے, ان کو گرفتار کیا گیا تو عدالت پیش کرنا ہے. اور لیکن یہ اس طرح کی جو ہمدردیاں ہیں نا, اس طرح کی جو مظلومیت کارڈ ہوتا ہے, یہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس بڑا پرانا ہے. اور ان کے جو ہمدرد ہیں یا جو ان کے فالورز ہیں, ان کو ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے اس قسم کی حرکتیں کرنے کا شوق ہوتا ہے. تو میرے خیال میں نہ تو کسی قسم کا تشدد ہوا ہوگا اور نہ تشدد کرنا چاہیے. کم از کم میں ایک سیاسی ورکر ہونے کے ناطے اپنے سیاسی اختلافات ہیں, بالکل ہیں اور رہنے چاہیے, لیکن یہ تشدد جو ہے وہ سیاسی ورکروں پہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. ہاں, سیاسی ورکروں کو بھی اپنے لیڈروں کی محبت میں اتنا آگے نہیں چلا جانا چاہیے کہ وہ اپنے ملک کے خلاف اس قسم کی گفتگو کریں, یا اپنے اداروں کے خلاف, اداروں کے سربراہان کے خلاف اس قسم کی گفتگو کریں. وہ بھی ایسے ماحول میں جب ایک طرف آپ کے ادارے, آپ کے ملک, آپ کی اسٹیٹ, آپ کی حکومت ایک دشمن سے لڑنے کی تیاری کر رہی ہے یا لڑ رہی ہے. اور دیکھیں دو بیانیے آج کل, ایک جو آپ کا میڈیا کا بیانیہ وہ تو حکومت نے جیتا ہے, بڑا ٹکاواں کر کے جیتا ہے. میں پھر کہوں گا, خراج تحسین پیش کروں گا اس میں ہمارے جو نوجوان وزیر اطلاعات ہیں عطا اللہ تارڑ صاحب اور ان کی ٹیم کو, اور ساتھ میں ڈی جی آئی ایس پی آر اور ان کی ٹیم کو یہ کریڈٹ دینا پڑے گا کہ انہوں نے یہ بیانیہ جو اس وقت تھا, کیونکہ پہلا بیانیہ ہی جو آپ کا وہ آپ کا میڈیا کا ہے, تو چاہے وہ سوشل میڈیا ہو, چاہے مین سٹریم میڈیا ہو, چاہے پھر دنیا بھر میں اس کو لوگوں کو بتانے کا ہو, اس میں ہم جیتے ہیں. ہم نے ایک ایک جگہ پہ, ہم نے دیکھیں ہمارے جو یوٹیوب چینل بند ہوئے ہیں ہندوستان میں, اس میں بند ہونے کی وجہ یہ تھی ایک, کیونکہ ہم لوگ ان سے جو سوال کر رہے تھے وہ سوال بڑے ویلڈ تھے. چاہے وہ ہمارے ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے سوال ہو رہے تھے, چاہے وہ ہمارے وہ چینل جو بند کیے ہیں ان پہ سوال ہو رہے تھے کہ آپ ہمیں ثبوت تو دیں, ہمیں بتائیں تو دیں, اپنے لوگوں کو جو گمراہ کر رہے ہیں وہ تو نہ کریں. اور یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے, تو یہ بنتا ہے ان کو دینا چاہیے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل پر ضرور سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں, زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں اس کا لنک شیئر کریں, اور اپنی رائے کا اظہار کریں کہ کیا ہندوستان یہ جرت کر سکتا ہے, کیا ہندوستان اس علاقے کا امن, اس علاقے کے اربوں لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ڈال سکتا ہے. کیونکہ یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ اگر خدا نہ کرے یہ جنگ ہوتی ہے تو یہ روایتی جنگ نہیں ہوگی, یہ کلہاڑیوں کی, یہ ٹینکوں کی, یہ توپوں کی جنگ نہیں ہے, یہ کوئی اور جنگ ہوگی. تو کیا ہندوستان یہ سب کچھ کر سکتا ہے اپنے کسی 1, 2 یا 4 ریاستوں میں الیکشن جیتنے کے لیے؟ اس سوال کا جواب ضرور دیں. انشاءاللہ تعالی صبح آپ سے صبح والے وی لوگ میں ملاقات ہوگی, اور پھر اس طرح آپ ٹریول میں رہیں گے, لیکن کوشش کریں گے کہ آپ سے ملاقات جو ہے وہ اس طرح ہوتے رہے. اپنا خیال رکھیں, اجازت دیں, خدا حافظ.